جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 22ویں کتاب قاصد کی تلاش کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈ نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ ستار ہی بج رہا تھا، روشی کا پسندیدہ ساز۔ اس کا خیال تھا کہ مشرقی سازوں میں ستار سے بہتر اور کوئی نہیں ہے، لیکن وہ اس وقت ایسا برا منہ بنائے بیٹھی تھی جیسے اسے کسی قسم کی سزا دی گئی ہو۔ بجانے والا کوئی ایرا غیرا نہیں تھا، بلکہ وہ شخص تھا جو بجانے کے ساتھ ساتھ نچانا بھی جانتا تھا، تگنی کا ناچ۔ لیکن فی الحال وہ صرف ستار بجا رہا تھا اور روشی بیٹھی بسور رہی تھی۔ یہ عمران تھا۔ ستار پر اس کی انگلیاں بجلی کی طرح گوندتی پھر رہی تھیں، لیکن وہ نغمہ جو اس کے تاروں سے منتشر ہو رہا تھا، اس سے یا تو بھینس محظوظ ہو سکتی تھی یا مینڈکوں کو اس پر حال آ سکتا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ بطخیں بھی اسے پسند کر نکلتی، لیکن روشی نہ تو بھینسوں کی طرح جگالی کر سکتی تھی، نہ مینڈکوں کی طرح برسات کی راتیں حرام کر سکتی تھی، اور نہ بطخوں کی طرح انڈے دے سکتی تھی۔ البتہ یہ ضرور کر سکتی تھی کہ عمران سے ستار چھین کر اسی کے سر پر توڑ دیتی۔ ارے بند کرو ورنہ میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گی۔ وہ دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر چیخی۔ عمران نے بکھلائے ہوئے انداز میں ستار رکھ دیا اور دروازے کی طرف چھلانگ لگائی۔ دروازہ اتنی بدحواسی کے ساتھ بند کیا جیسے مویشیوں کے اندر گھس آنے کا خدشہ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، اس نے خوفزدہ انداز میں روشی سے پوچھا۔ کیا ٹھیک ہے؟ بند کر دیا۔ میں نے ستار بند کرنے کو کہا تھا۔ اس میں دروازے نہیں ہیں، بہت سادگی سے جواب دیا گیا۔ کیا میں یہاں نہ آیا کروں؟ روشی نے جھلا کر کہا۔ آیا کرو، عمران سر ہلا کر بولا۔ یہ تم ستار کیوں خرید لائے ہو؟ سلیمان! عمران نے ہانک لگائی اور سلیمان پہلی ہی آواز پر کمرے میں تھا۔ ابے میں یہ ستار کیوں خرید لایا ہوں؟ عمران نے غصیلی آواز میں کہا۔ میں کیا جانوں جناب؟ ہیں؟ پھر کون جانے گا؟ اب کیا میں راہگیروں سے پوچھتا پھروں کہ ستار نے مجھے کیوں خریدا تھا؟ میم صاحب کو سنانے کے لیے خریدا تھا، سلیمان نے روشی کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا بکتا ہے؟ روشی دھاڑی۔ مر گیا بے موت، سلیمان ہونٹوں ہی ہونٹوں میں بڑبڑایا، پھر یک بیک اچھل کر بولا۔ آہا صاحب، اب یہاں مکھیاں نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ عمران آنکھیں نکال کر بولا۔ جب یہاں مکھیاں تھیں تو آپ ستار نہیں بجاتے تھے۔ پتہ نہیں کیا بک رہا ہے، عمران نے روشی کی طرف دیکھ کر حیرت سے کہا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی اور عمران نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ سلیمان تو گھنٹی بجتے ہی کھسک گیا تھا اور روشی ستار کے تار ڈھیلے کرنے لگی تھی۔ بلیک زیرو سر، دوسری طرف سے آواز آئی۔ کیا خبر ہے؟
بہت بری خبر ہے جناب، سوٹ کیس میں کاغذات کی بجائے ایک نوزائیدہ بچے کی لاش تھی۔ سوٹ کیس کس نے کھولا تھا؟ دفتر خارجہ میں کھولا گیا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں کس نے کھولا تھا، اور جب کھولا گیا تھا تو وہاں کون کون موجود تھا؟ اسسٹنٹ سیکرٹری مسٹر صدیقی نے کھولا تھا، ان کے علاوہ وہاں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ لیکن تمہیں اس کی اطلاع کیسے ہوئی؟ دفتر خارجہ میں ہر ایک کی زبان پر یہ کہانی ہے۔ اچھا، اب تم کسی طرح وہ سوٹ کیس حاصل کرنے کی کوشش کرو، مگر دیکھو اگر یہ کہانی اخبارات میں نہ آنے پائے تو بہتر ہے۔ کوشش کروں گا جناب۔ تم کیا کوشش کرو گے؟ ٹھہرو، یہ بتاؤ کہ واقعہ کتنی دیر پہلے کا ہے؟ میرے خیال سے اسے 5 یا 6 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ بہت دیر ہو گئی۔ اچھا دیکھو، شام کے سارے اخبارات جس منزل میں بھی ہوں انہیں وہیں رکوا دو، لیکن ایسا کرنے سے پہلے یہ ضرور معلوم کر لینا کہ یہ خبر ان میں آ گئی ہے یا نہیں۔ بہت بہتر جناب۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر کے وزارت خارجہ کے سیکرٹری سر سلطان کے نمبر ڈائل کیے۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی۔ سر سلطان سے کنیکٹ کرو، عمران نے کہا۔ ہولڈ آن کیجئے۔ عمران ریسیور اٹھائے سر سلطان کا منتظر رہا۔ ہیلو، کچھ دیر بعد آواز آئی۔ میں عمران ہوں جناب۔ او، کیوں؟ ہاں بھائی، کیا یہ اسی سوٹ کیس کا قصہ ہے؟ جی ہاں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ بات مشہور کیوں کی گئی؟ صدیقی کی حماقت، اور کیا کہوں۔ اب آپ براہ کرم اس خبر کے لیے پریس کو سینسر کیجیے۔ شام کے اخبارات میں اگر یہ خبر آنے والی ہو تو انہیں پریس سے باہر ہی نہ نکلنے دیجیے۔ اچھی بات ہے، لیکن اس خبر کو پھیلنے سے روکا ہی کیوں جائے؟ میں اس کیس پر کام کر رہا ہوں، اس لیے اس کی تشہیر پسند نہیں کروں گا، کیونکہ ایسے معاملات کی شہرت اکثر کھیل بگاڑ دیتی ہے۔ اچھی بات ہے، یہ خبر اخبارات میں نہیں آنے پائے گی، میں ابھی اعلان کرا دیتا ہوں۔ اعلان؟ عمران نے متحیرانہ انداز میں پلکیں چپکائیں۔ ہاں بھائی، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور صورت ہو سکتی ہے؟ اعلان تو صرف اتنا ہی ہوگا کہ وزارت خارجہ سے تعلق رکھنے والی کوئی خبر نہ چھاپی جائے۔ ہاں نہیں، بلکہ محکمہ کا ایک نمائندہ خصوصیت سے اس کو نوٹ کرے کہ یہ خبر مقامی رپورٹروں کے توسط سے اخبار تک پہنچی ہے یا کوئی بڑی نیوز ایجنسی اس کی ذمہ دار ہے۔ مگر تم چاہتے کیا ہو؟ کئی باتیں، پھر اطمینان سے بتاؤں گا، فی الحال آپ اتنا کرا دیجئے۔ اچھا۔ سلسلہ دوسری طرف سے منقطع کر دیا گیا۔ عمران ریسیور رکھ کر ہٹایا۔ کیا قصہ ہے؟ روشی نے پوچھا۔ قصہ وہی ہے جو حاتم طائی نے شہزادی نورالزماں کو سنایا تھا، اور قصہ کی نحوست نے نورالزماں کی شہزادہ زہرہ مہرہ خطائی سے طلاق دلوا دی تھی، لہذا تم نہ سنو تو بہتر ہے۔ بتاؤ، ورنہ میں یہ ستار تمہارے سر پر پٹک دوں گی۔ پہلی پٹخنی میں طبلے کی صدا آئے گی اور اس کے بعد میں باقاعدہ طور پر گانا بھی شروع کر دوں گا۔ چلو شروع ہو جاؤ۔ اچھی بات ہے، اب مجھ سے کوئی کام دو گے نا؟ ٹھہرو، میں کیا بتاؤں، سن کر افسوس کرو گی۔ خیر سنو،
وزارت خارجہ کے دفتر میں ایک سوٹ کیس سے نوزائیدہ بچے کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ کیا بکواس ہے؟ اچھا بس اب خاموش رہو، قصہ سناتا ہوں تو وہ بکواس ہو جاتی ہے۔ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ ایک عورت کم از کم کتنے بچے جنتی ہوگی؟ کسی بچہ جننے والی عورت سے پوچھو۔ میرا خیال ہے کہ دنیا کی ہر عورت کم از کم 8 بچے ضرور جنتی ہوگی۔ ختم کرو، میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ میں دراصل ایک بزنس کے امکانات پر غور کر رہا تھا۔ یہ ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم بیکار بنائے جا رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کی آبادی کم کی جائے۔ میں کہتا ہوں اگر آبادی کم ہی کرنی ہے تو کوئی عورت مار DDT کیوں نہ ایجاد کیا جائے؟ خاموش رہو۔ نہیں تم مجھے کہنے دو، میں اس وقت بہت اداس ہوں۔ مجھے اپنے ایک دوست کی پریشانیاں یاد آ رہی ہیں۔ اس بیچارے کا کہنا ہے کہ جب رات کو بستر پر لیٹتا ہوں تو ایک طرف سے مچھر کان کھا جاتے ہیں اور دوسری طرف سے بیوی۔ مچھروں کو فلٹ مار کر بھگاتا ہوں، لیکن بیوی کو کیا کروں؟ مجھے 3 دن کے اندر اندر اس کے لیے بھی کوئی تدبیر بتاؤ، ورنہ میں تمہاری شادی بھی کرا دوں گا۔ روشی ڈیئر، ٹھیک اسی وقت میں نے سوچا تھا کہ کوئی عورت مار DDT یا فلٹ کیوں نہ ایجاد کیا جائے۔ ایسی دکان چلے گی کہ کیا بتاؤں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ روشی کوئی جواب دیے بغیر اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ عمران اپنا داہنا گال کھجاتا ہوا کچھ سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر ریسیور اٹھایا اور جولیانا فٹر واٹر کے نمبر ڈائل کیے۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ بولنے والی جولیا ہی تھی۔ یس سر۔ سینٹ لارنس کالونی میں ایک عمارت ہے، ڈیکن لاج۔ اس کے مکینوں کی تفصیل درکار ہے۔ بہت بہتر جناب۔ کیا یہ کوئی کیس ہے؟ نہیں، میں بدصورت عورتوں کی مردم شماری کروا رہا ہوں، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ معاف کیجیے گا جناب۔ جولیا کی سہمی ہوئی آواز آئی۔ 2 گھنٹے بعد مجھے اطلاع ملنی چاہیے۔ بہت بہتر جناب۔ عمران نے ریسیور رکھ کر ہینگر سے کوٹ اتارا اور پھر 5 منٹ کے اندر ہی اندر وہ باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسی دوران میں روشی بھی اندر سے آ گئی تھی۔ تم آج آفس کیوں نہیں گئی؟ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ میں نے استعفیٰ دے دیا ہے؟ ہیں؟ یہ کب اور کیوں؟ پرسوں۔ روشی نے لاپرواہی سے کہا۔ ایک آفیسر صاحب مجھ پر بہت زیادہ مہربان ہو گئے تھے۔ پرسوں فرمانے لگے کہ میں اکثر تمہیں خواب میں دیکھتا ہوں۔ عمران نے سر ہلا کر افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا، اب تم لوگوں کو خواب میں بھی نظر آنا پسند نہیں کرتی؟ مجھے دیکھو کہ میں آج کل سرما لگا کر سوتا ہوں کہ کبھی تو صاف نظر آؤ۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں اب پتہ نہیں۔ مجھے بھی پتہ نہیں کہ اس وقت کہاں جاؤں گی، لہٰذا کیوں نہ ہم ساتھ ہی چلیں؟ تم نے استعفیٰ دے کر بہت ہی برا کیا۔ چلو نکلو۔ روشی نے اسے دھکا دیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں
کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔